وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک ہمارے بہن کا آڈیو سنے جس میں وہ بتا رہے کہ حیدرآباد جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آدھے سے زیادہ باتیں تو بتا دی ہیں، آدھے سے زیادہ چیزیں، آدھے سے زیادہ سچ جو ان کو بولنا تھا وہ انہوں نے بیاں کر دیا۔ وہ جو آڈیو ہے ان کی وائس نوٹ وہ بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی ہے اور انہوں نے بہت ہی صحیح چیزیں بولی ہے۔ آج ہم لوگوں نے صبر کیے، آج ہم لوگوں نے ایف آئی آر نہیں کیے، ہم لوگوں کو ایف آئی آر کرنے سے رکایا گیا۔ ہم کو رکانے والے وہی سب سے پہلے تو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ، ان میں سے خاص سعود پاؤنے جنہوں نے پوری کوکنی کمیونٹی کو رکا کے رکھا تھا، وہ سعود پاؤنے جنہوں نے ہم لوگوں کو رکایا اور بعد میں وہ خود جا کے ہماری فائلیں، ہمارے سرٹیفکیٹس بتا کے بلیک میل کر کے پیسہ لے لیا۔ پھر اس کے بعد پکڑ لو ٹربل شوٹر عنایت، انہوں نے بھی رکایا۔ سلمان مرزا، آپا کو بھروسہ، یہ وہ عنایت دار ہے، آپا امانت دار ہے، کیا ہے پتہ نہیں۔ آج ہم انویسٹر اتنے پریشان ہو چکے ہیں، اتنے قرضوں میں ہیں، اتنی پرابلمز، اتنی اذیتیں، اتنا درد ہم لوگ سہ رہے، کیوں؟ اور رہی بات، یہ سب جب چیزیں ہم بتاتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں پیسہ ڈالا، آپ لوگوں نے کیوں یہ کیا، آپ لوگوں نے کیوں پورا ڈالا۔ تو پھر آپ کی آپا نے کیوں پورا لیا، آپ کی آپا نے کیوں کیا، ہے نا؟ اور جب اتنا سب ہے کہ اب پیسہ نہیں دینے کی بات آ رہی ہے تو آپ کے آپا نے بھی تو پروفٹ کمایا، آپ کے آپا نے بھی تو اس پیسے کا پروفٹ کمایا۔ اور اگر شریعہ اور آپ ایمانداری کی بات کر رہے ہو تو جو غریب لوگ ہیں، ہم جو بولتے ہیں نا ہم تھک چکے ہیں، ہم اب بولتے تھک ہار کے ایک دم پریشان ہیں، ہم کو ہمارا پیسہ کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ کیوں وعدہ خلافی کی جاتی ہے؟ کیوں بات بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ لیگل میٹر میں بھی کیوں بات بات پہ جھوٹ بولا گیا اور آج بھی بولا جا رہا ہے؟ اگر آپا اتنی ہی ایماندار ہے تو دے دو۔ اور وہ ہماری بہن کی، جن کی ہم نے وائس نوٹ سنے تھے کہ وہ جو بول رہے تھے کہ حیدرآباد جانا ہی پڑے گا، جانا ہی پڑے گا، جانا ہی پڑے گا، وہ صحیح بات سچ ہے۔ جب تک وہاں پہ جائیں گے نہیں، وہاں پہ ہم پروٹیسٹ نہیں کریں گے، تب تک کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں تو اتنا پریشان ہوں کہ اگر یہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کرتے وقت اگر میری بات نہیں سنی گئی تو میں تو آتم ہتیا کر لوں گا، کیونکہ میرے جہاں پہ لون ہو گئے، میرے بینک کے لون ہو چکے ہیں، میرے بینکس کے لون ہیں، میرے کو فون آتے ہیں۔ آج میں اپنے گھر پہ نہیں رہ رہا ہوں، مجھے ہیرس کیا جا رہا ہے، میں مینٹلی ٹارچر ہو رہا ہوں۔ تو میں اب یہ بھی چیز بول رہا ہوں کہ اگر مجھے خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے یا بہت لوگ بولتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو میں جن کی وجہ سے یہ حرکت کروں گا نا، یا جن کے گھر کے سامنے کروں گا حیدرآباد میں، اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ آج ہم لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی ہم کو حق حلال کے نام پہ لیا گیا، جھوٹ بولا گیا، پھنسایا گیا، تو یہی چیز کو وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اگر ہم لوگوں کو کچھ ہوا تو ہمیں روکنے والے، ہمیں بہلانے والے اور یہ سب مل کے لوگوں کو پھنسانے والے پورے ذمہ دار، اس میں نوحیرہ شیخ، ان کے خاندان والے، جتنے یوٹیوبرز ہیں، جنہوں نے ہم لوگ کو رکایا، جتنے یوٹیوبرز، سب کے نام تو میں لے نہیں سکتا، 10-15 ہے، لیکن ان میں سے جو لوگ ہیں جیسے سعود پاؤنے، یہ پونے ایسوسی ایشن، پھر عنایت، پھر سلمان مرزا، مطیع الرحمان، یہ سب لوگ یہ چیز، اور ایک انسان ابو حنیفہ جو سعودی یا دبئی میں بیٹھ کے لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے، یہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یہی لوگ ذمہ دار ہے اس چیز کے۔ تو میں تو حیدرآباد جانے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنے ساتھ 25-30 لوگوں کو بھی لے کے جانے کے لیے تیار ہوں، اور میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، اور میں پریشان ہو چکا ہوں۔ تو یہی ہے، اور سبوں کے لیے دعا کی، ابھی بھی دعا ہے کہ سب چیزیں خیریت سے ہو، لیکن اگر نہ ہو تو میں وہاں پہ آؤں گا اور
کلمہ پڑھ کے، اگر نہیں ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو ختم کر دوں گا. اب میں جنتی ہوں جہنمی ہوں اس کا فیصلہ اللہ کرے، کیونکہ لیے میں خودکشی کروں گا. لیکن یہ بات یاد رکھنا، تم لوگ کی بھی معافی نہیں ہوگی، تم لوگوں کی بھی معافی نہیں ہوگی جس نے ہمارا پیسہ کھایا، جس نے ہم لوگوں کو آج بولتے ہیں نا، ہمارا تو چھوڑ دو، جس نے بیواؤں کو، غریبوں کو، سینئر سٹیزنوں کو، بوڑھے لوگوں کو آج رستے پہ لایا نا، اس کی بھی معافی نہیں ہوگی. وہ جو ایک ایک قطرہ روئے نا، ان کی بھی معافی نہیں ہوئے گی. تو بس یہی بولنا تھا میرے کو. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور کچھ ایسا رہے گا تو مجھے انفارم کرنا، میں آنے کے لیے تیار ہوں. آنے کے لیے بھی تیار ہوں اور ختم ہونے کے لیے بھی تیار ہوں.